بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب جنگ تلوار سے نہیں کردار سے جیتی جائے، جب خون بہانے کی نہیں حق پر ڈٹ جانے کی قیمت چکائی جائے، جب خاموشی بھی صدائے حق بن جائے اور سچائی تنہا ہو کر بھی ظلم کے ایوانوں کو لرزا دے، تو جان لیجئے کربلا بپا ہو چکی ہے۔ جی ہاں، وہی کربلا جہاں سر کٹ گئے مگر سر جھکا نہیں، جہاں پانی بند ہوا مگر حق کا چشمہ بہتا رہا، جہاں نیزوں کی انی پر ایمان کا چراغ روشن رہا۔ وہی کربلا جہاں قیام امام علی مقام کوئی وقتی رد عمل نہ تھا بلکہ صداقت کا ابدی اعلان تھا، ایک ایسا پیغام جو ہر دور کے یزید کو للکارتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو کسی قصے، کسی تاریخ یا کسی رقت انگیز مرثیے کی نقل نہیں، بلکہ ایک دعوت شعور ہے کہ ہم سوچیں، جب وقت کا یزید ہمارے سامنے کھڑا ہو تو کیا ہم بھی حسین کی طرح تنہا کھڑے ہو سکیں گے؟ تو آئیے چند لمحے نکالیں، دل کو سنبھالیں اور کربلا کی صدا کو محض سنیں نہیں، دل میں اتاریں، کیونکہ کربلا ماضی کا ایک باب نہیں، یہ آج بھی ہمارے اندر ہر اس مقام پر بپا ہے جہاں باطل دباؤ ڈالتا ہے اور حق قربانی مانگتا ہے۔ ناظرین، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ امام حسین علیہ السلام کوئی عام شخصیت نہیں تھے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے نواسے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ صرف خاندانی محبت نہیں بلکہ روحانی اور نبوی قربت تھی۔ امام علی مقام کا یزید کی بیعت سے انکار کوئی سیاسی چال یا اقتدار کی خواہش نہیں تھی، یہ ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر سچ کا اعلان تھا۔ امام علی مقام نے دیکھا کہ خلافت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد عدل، تقوی اور عوامی خدمت پر قائم تھی، اب موروثی بادشاہت میں بدلتی جا رہی تھی۔ ایسی بادشاہت جو صرف طاقت کے زور پر قائم ہو اور جس کے حاکم نہ صالح ہوں نہ جواب دہ۔ یزید کا طرز حکومت صرف اقتدار کا مسئلہ نہیں تھا، وہ ایک اخلاقی خطرہ تھا۔ اس کا کردار، اس کی روش اور اس کی سوچ سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ایک کھلا انحراف تھا۔ ایسے شخص کی بیعت کا مطلب تھا باطل کو تسلیم کرنا، ظلم کو جائز کہنا اور اسلام کے چہرے پر خاموشی کا نقاب ڈال دینا۔ مگر حسین خاموش نہ ہوئے، انہوں نے فرمایا، مجھے موت بہتر لگتی ہے ظلم کے تحت جینے سے۔ امام کا یہ انکار دراصل قبولیت کا پہلا قدم تھا، قبولیت اس مقام کی جہاں انسان حق کے ساتھ کھڑا ہو کر اپنی جان بھی نچھاور کر دے مگر جھوٹ سے سمجھوتا نہ کرے۔ یہ حسین کی قربانی نہیں تھی، یہ اسلام کے اصل کو بچانے والا قیام تھا۔ یہی لمحہ تھا جہاں تاریخ تھم گئی مگر حق نے سفر جاری رکھا۔ امام حسین جانتے تھے کہ ان کا راستہ خون کا دریا ہے، مگر وہ یہ بھی جانتے تھے کہ اگر آج وہ پیچھے ہٹ گئے تو کل حق ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا۔ اسی لیے کربلا کی جنگ تلواروں سے نہیں بلکہ کردار، استقلال اور بصیرت سے لڑی گئی۔ ناظرین، کوفہ ایک ایسا شہر جہاں زبانوں پر حسین کا نام تھا اور دلوں میں خوف کا سناٹا۔ یہ وہی کوفہ تھا جہاں سے ہزاروں خطوط آئے جن میں امام علی مقام کو قیادت کی دعوت دی گئی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے امام سے کہا کہ آئیے ہمیں ظلم سے نجات دلائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ مگر جب امام ان کے دروازے پر پہنچے تو دروازے بند تھے، زبانیں خاموش تھیں اور نظریں جھکی ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ ابن زیاد کا کوڑا، یزید کے دربار کی دھمکیاں اور جان کا خوف ان کے ایمان سے زیادہ طاقتور ثابت ہوئے اور حق تنہا کھڑا رہ گیا۔ جس قوم نے خود امام کو بلایا وہی قوم تماشائی بن گئی۔ یہ صرف ماضی کا منظر نامہ نہیں، یہ ہر زمانے کا آئینہ ہے۔ ہم سب کے اندر ایک کوفہ چھپا ہوتا ہے جہاں ہم سچ کو پہچانتے تو ہیں مگر سہولت، خاموشی اور مصلحت کے پیچھے پیٹھ موڑ لیتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے،
قرآن کہتا ہے مومنوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا وعدہ سچائی سے نبھایا، کچھ اپنی جان دے چکے اور کچھ انتظار میں ہیں، مگر انہوں نے اپنا عہد نہیں توڑا۔ امام حسین اور ان کے 72 جانثار وہ تھے جنہوں نے وعدہ نبھایا اور حق کے قدموں پر جان وار دی، جبکہ اہل کوفہ ہمیں یہ سبق دے گئے کہ صرف سچ بولنا کافی نہیں، سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے، خواہ اس کی قیمت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ ناظرین، سورہ بقرہ آیت 155 میں اہل ایمان کو آزمانے کا اعلان اللہ فرماتے ہیں، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مال، جانوں اور پھلوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ اگر اس آیت عظیم کو ایک زندہ انسان کی زندگی پر نافذ کیا جائے تو وہ شخصیت حسین ابن علی ہیں۔ کربلا کا میدان چاروں طرف سے دشمنوں سے گھرا ہوا، دشمن کی تلواریں، نیزے، خنجر، آگ، پیاس، خیموں کا جلا دیا جانا، مگر امام حسین کی آنکھوں میں ایک لمحے کو بھی خوف کی پرچھائی نظر نہ آئی۔ زبان پر تھا، اگر دین محمد اسی سے بچتا ہے تو اے تلوارو آؤ، حسین کا جسم حاضر ہے۔ اللہ نے فرمایا ہم تجھے بھوک سے آزمائیں گے۔ تو یاد کریں، ریگزار کربلا میں کئی دنوں کی پیاس نہ صرف خود کی بلکہ معصوم بچوں، عورتوں اور بزرگوں کی بھی۔ ننھے علی اصغر کی پیاس کا منظر تو قرآن کے والثمرات والی آزمائش کا دل چیرتا ہوا نمونہ بن گیا۔ امام نے اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کو دشمن کے سامنے بلند کیا، نہ زخم دیا نہ بد دعا، صرف صبر صبر صبر۔ جہاں جانوں کی آزمائش کا ذکر ہو وہاں بھی کربلا نظر آتی ہے۔ ایک ایک کر کے تمام رفقا قربان ہو گئے، حضرت مسلم سے لے کر حبیب ابن مظاہر تک، حضرت عباس سے لے کر قاسم تک۔ پھر وہ لمحہ آیا کہ امام علی اکبر، امام کی آنکھوں کا نور، اماں فاطمہ کا چہرہ، نبی کی آواز جب زین سے گرتے ہیں تو امام فرماتے ہیں بیٹا دنیا کا رنگ ہی بدل گیا۔ وہ لمحہ بھی آیا جب علی اصغر کی ننھی گردن پر تیر پیوست ہوا اور امام نے اپنے ہاتھوں سے اس کے خون کو زمین پر گرنے نہ دیا، کیونکہ زمین نے پہلے کہہ دیا تھا مولا مجھ میں یہ خون جذب کرنے کی طاقت نہیں۔ ناظرین، امام علی مقام کی قربانی کو صرف اس لیے بلند نہیں سمجھنا کہ وہ نواسۂ رسول یا جگر گوشۂ بطول ہیں، یہ مقام انہیں خون کے رشتے سے نہیں کردار کی بلندی سے ملا ہے۔ انہوں نے قرآن کی آیت کو اپنے جسم پر نافذ کر کے دکھایا، اپنے عمل سے اللہ کے وعدے کو سچ کر دیا، صبر کے تمام مراحل، خوف، بھوک، مال، جان اور پھل سب کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول کیا، اور جب آخری لمحے میں سجدہ کرتے ہوئے زمین پر گرے تو ان کے خون سے قرآن کی آیت 155 کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ لیکن کربلا ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جب نیزے جھک گئے، نہ جب خیمے جل گئے، نہ جب حسین کا سر نیزے پر بلند ہوا، کربلا تب بھی ختم نہیں ہوئی، بلکہ کربلا تب ایک نئی جہت میں داخل ہوئی، جب ایک قیدی عورت نے دربار کے تخت کو لرزا کر رکھ دیا۔ یزید کے دربار میں جہاں درجنوں سپاہی، درباری اور جبر کے تماشبین بیٹھے تھے، وہاں ایک زخمی قافلے کی سالار سیدہ زینب سر اٹھا کر کھڑی ہوئیں، نہ ڈری، نہ جھکی، نہ سہمی، نہ زخم دکھائے، نہ کمزوری دکھائی۔ یزید اپنے آپ کو فاتح سمجھ رہا تھا، مگر زینب نے صرف چند جملوں میں اس کی فتح کو شکست اور ذلت میں بدل دیا۔ انہوں نے فرمایا اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے زمین کے کنارے ہم پر تنگ کر دیے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ تو کامیاب ہو گیا؟ نہیں، اللہ کی قسم میں نے سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ یہ شہادتیں، یہ قربانیاں ایک سچے دین کو زندہ کرنے کے لیے تھیں، اور تو دیکھے گا یہ خون امت کو جگا دے گا۔ یہ خطبہ تاریخ کا وہ لمحہ تھا جب ظاہری شکست اخلاقی فتح میں بدل گئی۔ یزید کی خاموشی، درباریوں کی نظریں اور قید میں ایک خاتون کی جرت سب کربلا کا تسلسل بن گئے۔ کربلا صرف ایک دن کا نوحہ نہیں، یہ ہر عہد کے ضمیر کی عدالت ہے۔ جب سیدہ زینب نے فرمایا میں نے صرف خوبصورتی دیکھی، تو وہ اپنے پیاروں کی لاشوں میں قربانی کے حسن،
صبر کی بلندی اور رضائے الہی کی چمک کو دیکھ رہی تھیں۔ یہی وہ نظریہ ہے جو ہمیں سکھاتا ہے کہ شکست وہ نہیں جس میں تلوار چلے، بلکہ شکست وہ ہے جس میں سچائی مر جائے، اور فتح وہ ہے جب ضمیر زندہ رہ جائے۔ ناظرین، زندہ قومیں زینب جیسے کردار سے بنتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں ظلم کے خلاف آواز بلند ہو، سچائی کو طاقت ملے، حق جمود کے خول سے باہر نکلے، تو ہمیں صرف حسین جیسے انکار نہیں بلکہ زینب جیسے اظہار کی بھی ضرورت ہے۔ جب گھر کی بیٹی جبر کے دربار کے سامنے حق پر ڈٹ جائے، جب قید میں کردار کمزور نہ پڑے، اور جب غم غیرت بن جائے، تو سمجھ لیجئے کربلا تاریخ نہیں، تربیت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔